بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پیارے دوستو، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 8ویں رات کے قصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو یاد ہے نا، نوجوان جس کے اوپر جادو کیا گیا تھا، اس کی کہانی سنائی تھی میں نے آپ کو۔ پھر صبح ہوئی تو شہرزاد نے اپنی کہانی کو بند کر دیا تھا۔ اب 8ویں رات ہوئی اور 8ویں رات کو شہرزاد نے اپنا قصہ کچھ یوں شروع کیا کہ وہ جو بادشاہ تھا جس نے وار کیا تھا غلام کی گردن پہ، اس نے اس بزرگ بادشاہ سے کہا، جب میں نے غلام پر وار کیا تو اس کا سر دھڑ سے الگ ہو جائے تو اس کی نرخسی بھی نہیں کٹی، بلکہ محض گلے کی ہڈی اور کھال اور گوشت۔ میں سمجھا کہ وہ مر گیا، لیکن وہ زور زور سے کرہانے لگا۔ اتنے میں میری بہن نے نیند میں کروٹ لی تو میں الٹے پاؤں پھرا اور تلوار کو اپنی جگہ چھوڑ کر شہر میں آیا اور محل میں داخل ہوا اور بستر پر صبح تک سو گیا۔ اب میری چچا کی بیٹی واپس آئی اور اس نے مجھے جگایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے اپنے بال کاٹ دیے ہیں اور سو کے کپڑوں میں ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، میرے اس فعل کو برا مت مان۔ مجھے خبر ملی ہے کہ میری ماں فوت ہو گئی اور باپ جہاد میں مارا گیا، اور ایک بھائی کو بچھو نے کاٹ لیا اور دوسرا لڑائی میں مارا گیا۔ اب میرا فرض ہے کہ روؤں اور سوگ کروں۔ یہ سن کر میں چپ ہو گیا اور اس سے کہا کہ جو تیرا جی چاہے وہ کر، میں تیری مرضی کے خلاف کچھ نہیں چاہتا۔ اس نے پورے 1 سال سوگ کیا اور رونے دھونے میں گزارا۔ سال گزرنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ محل کے اندر ایک گنبد نما مقبرہ بنواؤں اور اسے اپنے سوگ کے لیے مخصوص کر دوں اور اس کا نام بیت الاحزان رکھوں۔ میں نے کہا جو تیرا جی چاہے وہ کر۔ اس نے سوگ کے لیے ایک 12 دری بنوائی اور اس کے بیچ میں ایک گنبد اور قبر نما ایک مدفن۔ پھر اس نے غلام کو لا کر وہاں رکھا۔ اس میں جان تو تھی، لیکن اس سے اسے کوئی فائدہ نہ پہنچ سکتا تھا۔ جس روز سے اس غلام کو زخم لگا تھا نا، اس کی زبان بند ہو گئی مگر موت نہ آئی۔ وہ ہر صبح و شام اس کے پاس جاتی اور گنبد کے اندر اس پر روتی اور اسے دن رات یخنیاں پینے کو دیتی۔ یہی حالت تھی کہ دوسرا سال آ پہنچا۔ میں اپنے آپ کو بہت روکے ہوئے رکھتا تھا مگر اس کی طرف کوئی توجہ نہ تھی۔ ایک روز میں اس کی بے جانے بوجھے وہاں پہنچ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ رو رو کر کہہ رہی ہے کہ تو میری آنکھوں سے کیوں چھپا ہے؟ میرے دل کے سکون، میرے ساتھ باتیں کر، اے میری جان بول، اے میرے پیارے۔ جب وہ اپنی باتیں ختم کر چکی تو میں نے اس سے کہا کہ اے میری چچا کی بیٹی، اب سوگ کافی ہو چکا، زیادہ رونا دھونا بے سود ہے، اب جو کچھ باقی رہ گیا ہے اس سے فائدہ اٹھا۔ اس نے کہا کہ میری باتوں میں دخل اندازی مت کرو، اگر تم نہیں مانو گے تو میں فوراً جان دے دوں گی۔ یہ سن کر میں چپ ہو گیا اور اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ اور 1 سال گریہ بازاری اور سوگ میں رہی۔ تیسرے سال کے بعد میں پھر ایک روز اس کے پاس گیا اور مجھے کسی اور بات سے سخت پریشانی تھی اور اس نے بہت طول کھینچا تھا۔ میں نے اسے دیکھا کہ وہ گنبد کے اندر قبر کے ایک پہلو میں بیٹھی ہوئی یہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے آقا، تم مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، اے میرے آقا، آخر تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتا؟ پھر اس نے یہ شعر پڑھے، اے قبر، اے قبر، کیا اس کی خوبیوں پر پردہ پڑ گیا ہے یا اس کا چہرہ جو تیرے لیے روشنی کا باعث تھا نہ رہا؟ اے قبر، تو میرے لیے زمین نہ آسمان، تو پھر تیرے اندر سورج اور چاند کہاں سے جمع ہو سکتے ہیں؟ جب میں نے اس کی یہ باتیں اور اشعار سنے تو میرا تو غصہ اور بھی بڑھ گیا اور میں نے کہا کہ یہ سوگ آخر کب تک رہے گا؟ پھر میں نے یہ اشعار پڑھے، اے قبر، اے قبر، کیا اس کی بےہودہ باتیں ختم ہو گئی یا اس کا گندا چہرہ جو تیری روشنی کا باعث تھا نہ رہا؟ اے قبر، تو نہ حوض ہے اور نہ دیگچ کی، تو پھر تیری اندر کوڑا کرکٹ کیوں جمع ہو سکتا ہے؟
جب اس نے میری یہ باتیں سنی تو اچھل پڑی اور کہنے لگی کہ لعنت ہو تجھ پر اے کتے، تو کیا تو نے ہی یہ کام کیا اور میرے معشوق یعنی دلی معشوق کو زخمی کیا اور مجھے اس جوانی کو برباد کر دیا میری؟ 3 سال ہوئے کہ نہ وہ مرتا ہے نہ جیتا۔ میں نے جواب دیا، اے ناپاک عورت، کرائے کے غلاموں کی آشنا، ہاں میں نے ہی کیا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے تلوار پر ہاتھ مارا، اسے کھینچ لیا اور اس کی طرف لپکا کہ اس کا کام تمام کر دوں۔ جب اس نے میری باتیں سنی اور دیکھا کہ میں اس کے قتل پر کمر بستہ ہوں تو وہ ہنسی اور کہنے لگی کہ چل ہٹ اے کتے، جو کچھ ہو چکا ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتا، اور نہ مردہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے، لیکن جس نے میرے ساتھ یہ برا سلوک کیا ہے اس پر میرا بھی زور چلتا ہے، اور میرے دل میں اس کی طرف سے وہ آگ بھڑک رہی ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتی، اور ایسے شعلے نکل رہے ہیں جو چھپ نہیں سکتے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں پاؤں پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور کچھ پڑھنے لگی جو میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا، اور کہا کہ میرے جادو سے آدھا پتھر ہو جا اور آدھا انسان، اور میری یہ حالت ہو گئی جسے تو دیکھ رہا ہے۔ اب میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، نہ زندہ ہوں نہ مردہ۔ جب میری یہ حالت ہو گئی اور اس نے شہر اور اس کے تمام گلی کوچوں اور باغوں پر بھی جادو کیا۔ ہمارے شہر میں 4 قومیں آباد تھیں، مسلمان، عیسائی، یہودی اور آتش پرست۔ اس نے ان سب کو مچھلیاں بنا دیا، مسلمانوں کو سفید، آتش پرستوں کو سرخ، عیسائیوں کو نیلا اور یہودیوں کو پیلا، اور چاروں جزیروں کو تالاب کے آس پاس 4 پہاڑ بنا دیا۔ اب وہ ہر روز مجھے ستاتی اور 100 کوڑے مارتی ہے، یہاں تک کہ میں لہو لہان ہو جاتا ہوں۔ پھر وہ میرے کاندھے کھرچتی اور یہ اونی کپڑے ہے جو تو اوپر کے بدن پر دیکھ رہا ہے پہناتی ہے، اور اس کے اوپر یہ قیمتی عبا ڈال دیتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ جوان رونے لگا۔ کہتے ہیں کہ اب بادشاہ جوان کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے نوجوان، تو نے میرا غم دوبالا کر دیا۔ بعد اس کے کہ تجھے دیکھ کر میرا غم دور ہو گیا تھا، لیکن آخر وہ عورت کہاں ہے اور کہاں ہے وہ مدفن جس میں غلام ہے؟ جو جوان نے کہا کہ غلام مدفن میں اس گنبد کے نیچے پڑا ہے جو میرے دروازے کے سامنے فلاں بارہ-دری میں واقع ہے۔ عورت سورج نکلنے سے پہلے میرے پاس آتی ہے اور میرے کپڑے اتار کر اتنے زور سے کوڑے مارتی ہے کہ میں رونے اور چلانے لگتا ہوں۔ میں اتنا بھی نہیں ہل سکتا کہ اپنے آپ کو بچاؤں۔ مجھے مار پیٹ کر وہ غلام کے پاس جاتی ہے اور اسے یخنی پینے کے لیے دیتی ہے۔ اب کل تڑکے وہ پھر آئے گی۔ بادشاہ نے کہا کہ اے جوان، میں تیرے ساتھ ایسی بھلائی کروں گا جسے لوگ ایک دوسرے سے بیان کریں گے اور جس کا ذکر قیامت تک تاریخ کی کتابوں میں رہے گا۔ اب بادشاہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور دونوں سو گئے۔ صبح سویرے بادشاہ جاگا اور اس نے اوپر کے کپڑے اتار دیے اور تلوار کھینچ کر اس جگہ پہنچا جہاں غلام تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں چراغ اور قندیلیں اور عطریات اور روغن رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے غلام کو ادھر ادھر تلاش کیا اور اس کے پاس پہنچ کر ایک بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر اس پہ اپنی پیٹھ پر لادا اور لے جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا جو اسی محل کے اندر تھا۔ پھر وہ وہیں واپس آیا اور غلام کے کپڑے پہن کر قبر کے اندر لیٹ گیا اور ننگی تلوار اپنے برابر رکھ لی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ حرامزادی جادوگرنی آئی اور آتے ساتھ ہی اپنے چچیلے بھائی کے کپڑے اتارے اور کوڑا لے کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میری بہن، کیا میری موجودہ مصیبت کافی نہیں؟ اے بہن، میرے حال پر رحم کھا۔ اس نے کہا کہ ہاں، جس طرح تو نے میرے اوپر رحم کھا کر میرے معشوق کو زندہ رکھا ہے۔ جب وہ کوڑے مارتے مارتے تھک گئی اور اس کے جسم سے خون بہنے لگا تو اس نے اسے اونی کپڑے پہنائے اور ان کے اوپر سے عبا۔ پھر وہ یخنی کا پیالہ لے کر غلام کے پاس گئی اور گنبد میں داخل ہو کر رونے پیٹنے لگی کہ اے میرے آقا، کچھ تو کہہ اور کچھ تو بات کر۔ بادشاہ نے زبان مروڑ کر دھیمی آواز سے حبشیوں کے لہجے میں کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ عورت نے جب اسے بات کرتے سنا تو مارے خوشی کے چلا اٹھی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ذرا ہوش آیا تو اس نے کہا کہ واقعی تو تندرست ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے اپنی آواز اور زیادہ دھیمی کر کے کہا، کیا تو اس قابل ہے کہ میں تجھ سے بات کروں؟ عورت نے کہا کہ کیوں؟
اس نے جواب دیا، اس لیے کہ تو دن بھر اپنے شوہر کو ستاتی ہے اور وہ واویلا کرتا ہے اور میری نیند رات سے صبح تک حرام کر دیتا ہے۔ وہ روتا پیٹتا اور مجھے اور تجھے کوستا ہے، اس سے مجھے بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں کب کا تندرست ہو چکا ہوتا، اس لیے میں تجھ سے بولتا بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تیری مرضی ہے تو میں اسے ابھی اچھا کیے دیتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں اسے اچھا کر دے تاکہ مجھے آرام ملے۔ اس نے کہا کہ بصر و چشم، اور اٹھ کھڑی ہوئی اور گنبد سے نکل کر محل میں گئی اور ایک پیالے میں پانی بھر کر اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ پانی کھولنے لگا اور اس پر بلبلے اٹھنے لگے اور ہانڈی کی طرح جوش آنے لگا۔ اس پانی کو اس نے اپنے شوہر پر چھڑکا اور کہنے لگی کہ اگر تو میرے جادو اور فریب کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے تو اس صورت کو بدل کر اپنی اصلی صورت اختیار کر لے۔ اس نے یہ کہا ہی تھا کہ جوان کو حرکت ہوئی اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ اپنے آپ کو تندرست پا کر وہ پھولا نہ سمایا اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عورت نے کہا کہ یہاں سے نکل جا اور پھر کبھی ہرگز واپس نہ آنا ورنہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے شوہر کو بہت ڈانٹا ٹپٹا اور وہ چلا گیا۔ عورت گنبد کے اندر آئی اور کہنے لگی کہ اے میرے آقا باہر نکل تاکہ میں تیرا دیدار کروں۔ بادشاہ نے دھیمی آواز میں اس سے کہا کہ جو کچھ تو نے کیا ہے اس سے مجھے محض جزوی مسرت حاصل ہوئی ہے، مکمل نہیں۔ اس نے کہا کہ اے میرے معشوق، میرے پیارے حبشی، مکمل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اے ملونہ، تجھ پر خدا کی لعنت، وہ اس شہر اور چاروں جزیروں کے باشندے ہیں۔ ہر روز آدھی رات کو مچھلیاں اپنا سر نکال کر واویلا کرتی ہیں اور مجھے اور تجھے کوستی ہیں، اس وجہ سے مجھے بالکل چین نہیں آتا۔ جا اور ان کو جلد آزاد کر کے واپس آ اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھا کیونکہ اب میں تندرست ہوں۔ جب اس نے بادشاہ کی باتیں سنی اور وہ اسے غلام سمجھ کر خوش ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ اے میرے آقا بصر و چشم، بسم اللہ، اور مارے خوشی کے اٹھ کھڑی ہوئی، تالاب کے پاس جا کر اس میں سے تھوڑا سا پانی لیا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی ہوئی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ پیارے دوستو، میں بھی جا رہی ہوں، اگلی قسط میں دوبارہ آ جاؤں گی آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ نہیں، نئی کہانی نہیں، ہم اسی کہانی کو آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ عصمت تیمور، اللہ حافظ۔